السلام علیکم۔ فلسطین کی بابرکتی کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ، عیسائیوں کے لیے بیت اللحم اور یہودیوں کے لیے دیوار گریہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سرزمین تینوں مذاہب کے درمیان کشمکش کا مرکز رہا ہے۔ فلسطین ہی وہ سرزمین ہے جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا۔ فلسطین کی عالمی حیثیت تو مسلمانوں کی وجہ سے ہی ہے۔ زمانہ قدیم میں فلسطین تجارتی قافلوں کے لیے گزرگاہ کے طور پر مشہور تھا، جو وادی نیل، شمالی شام، جزیرۃ العرب اور عراق کے لوگوں کے درمیان پل کا کام کرتا تھا۔ فلسطین دین اسلام سے پہلے اور دین اسلام کے بعد بھی تجارتی قافلوں کا مرکز اور گزرگاہ رہا ہے۔ عربوں کے تجارتی قافلے سفر کے دوران جزیرۃ العرب فلسطین سے ہی گزرتے تھے۔ بعض قوموں نے فلسطین کو مختلف ناموں سے یاد کیا، جن میں فلسطین، ارض کنعان اور یروشلم مشہور ہیں۔ فلسطین بحیرہ روم کے مشرق میں موجود ہے، جبکہ فلسطین کے شمال میں گلیلی کی پہاڑیاں ہیں اور جنوبی علاقہ نیگو کے صحرا پر مشتمل ہے۔ فلسطین ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن یہ مذہبی اور تاریخی وجوہات کی بنا پر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پوری دنیا میں رقبے کے لحاظ سے اس علاقہ میں وادی کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ طوفان نوح کے بعد انسانی نسل کا سب سے پہلا مسکن جزیرۃ العرب تھا۔ حضرت نوح کی اولاد حام اور سام کا تعلق بھی یہیں سے تھا، اور حام کی اولاد کنعان، بنو کوش اور مصرائم کا تعلق بھی یہیں سے تھا۔ ان علاقوں کو سب سے پہلے کنعانی قوم نے آباد کیا تھا۔ اس وقت جو قدیم شہر فلسطین میں موجود ہیں، ان کو بھی کنعانی قوم نے ہی آباد کیا تھا۔ کیونکہ کنعانیوں نے ان علاقوں کو آباد کیا تھا، اس لیے ان علاقوں کا نام کنعان بھی پڑا، اور ان کے ساتھ آ کر اموری قوم بھی آباد ہوئی۔ جزیرۃ العرب سے جن قبائل نے ہجرت کی شمالی علاقوں کی طرف، ان میں بیوس بھی شامل تھا، انہوں نے القدس کو آباد کیا، اس لیے القدس کو بیوس بھی کہا گیا۔ فلسطین کو انبیاء کرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ فلسطین میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم آئے۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی، اپنے پوتے اور ان کی بیوی کو ساتھ لے کر فلسطین پہنچے۔ آپ نے سب سے پہلے نابلس میں قیام کیا اور اس کے بعد آپ الخلیل چلے گئے۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں۔ آپ کا عبرانی نام اسرائیل تھا، اور اسرائیل کے 12 قبائل بھی حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب 147 برس کی عمر میں انتقال کیا اور فلسطین میں ہی دفن ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ نے رات کو بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لیا اور ہجرت کی۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل ہجرت کر گئے ہیں، تو اس نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا۔ فرعون حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے دریا میں اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو گیا، اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل دریا پار کر گئے اور وادی تیہ میں پہنچے، اور حضرت موسیٰ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مختص کر دیا ہے، اور میدان سے الٹے پاؤں مت جاؤ کہ خسارہ والے ہو جاؤ گے۔ اور جہاد کا حکم ملا۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ جہاد کا حکم ملا ہے، اور بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کر دیا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو اس قوم پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا۔ 40 برس کی مدت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو ساتھ لیں اور عمالقہ سے جنگ کریں اور اس قوم سے بیت المقدس کو فتح کریں۔ اس بار بنی اسرائیل نے اپنے نبی کی آواز پر لبیک کہا اور وادی تیہ سے نکل کر جہاد کیا، تو بنی اسرائیل نے
دشمن کو شکست بھی دی اور پورا فلسطین فتح کیا۔ حضرت داؤد حضرت یعقوب کی نسل میں سے تھے۔ آپ کا اصل وطن بیت اللحم تھا جو کہ یروشلم میں ہے۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت کے انتقال کے بعد حضرت داؤد کو بادشاہت ملی اور آپ فلسطین میں ہی رہے۔ حضرت داؤد کا 70 برس کی عمر میں انتقال ہوا اور آپ کو یروشلم میں ہی دفن کیا گیا۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان کو بادشاہت ملی اور بیت المقدس بھی حضرت سلیمان نے ہی تعمیر کروایا تھا۔ میں فلسطین کی ہسٹری کے اوپر پوری سیریز بنا رہا ہوں جس کی ویڈیوز مختلف ٹائم میں اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔